یہ تھی سال 1857 کی ایک صبح۔ ناشتے کا میز سج چکا تھا۔ جب ناشتے پر سے کپڑا اٹھایا گیا تو اپنے ہی بیٹوں اور پوتوں کے کٹے سر تھالوں میں سجے دیکھ کر بادشاہ وقت کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ سامنے کھڑے برٹش میجر ہیڈسن نے خون چلو سے پی کر ہندوستان کی آزادی کی چاہ رکھنے والوں کو ایک ظالمانہ اور وحشیانہ پیغام دیا، مگر برصغیر پاک و ہند پر راج کرنے والی مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑے درد بھرے انداز میں انہیں کچھ یوں مخاطب کیا: تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں، مغلوں کی رگوں میں بھی منگول خون دوڑ رہا تھا۔ وہ منگول جنہوں نے اپنی سفاکی اور بربریت کی بنیاد پر بڑی بڑی سلطنتوں کو سرے سے ہی مٹا دیا، آج ان کی آنے والی نسل اس قدر ظلم و جبر کا شکار ہوئی کہ اپنے ہی ملک میں جہاں وہ گزشتہ 300 سے بھی زائد سالوں سے حکومت کر رہے تھے، ملک بدر کر دیا گیا، جس پر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف منگولوں سے مغل اور مغلیہ سلطنت بننے تک کی تاریخ بتائیں گے، بلکہ آپ کو مکمل مغل شجرہ نسب یا فیملی ٹری سے روشناس کرواتے ہوئے مغل سلطنت کے زوال اور اختتام کی داستان بھی سنائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور کا تعلق منگولوں سے تو ضرور تھا، مگر اس کی رگوں میں چنگیز خان یا چنگیزی خون نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے۔ امیر تیمور کا تعلق ایک ترک قبیلے برلاس سے تھا، جو کہ منگول قبیلوں کی ہی ایک شاخ تھی۔ یہ قبیلہ چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کے ساتھ اس کی جنگی مہموں میں اکثر و بیشتر شامل ہوتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے سمرقند کے مشہور شہر کے مضافات میں واقع شہر سبز یا کیش کا علاقہ انہیں عطا کر دیا گیا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہو، یہ قبیلہ برلاس 14ویں صدی کے آغاز میں اس علاقے یعنی شہر سبز میں ایک عرصے سے مقیم تھا۔ 1336 عیسوی میں اس قبیلے برلاس کے سرخیل ترغئی کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا، جس کا نام تیمور رکھا گیا۔ امیر تیمور، جو کہ ظالم و جابر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے حلقہ احباب میں انتہائی معتدل طبیعت کا حامل دوہرے معیار کا انسان تھا، اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور ظلم و جبر کے بل بوتے پر 1370 عیسوی میں تیموری سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1405 عیسوی میں جب امیر تیمور کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں عمر شیخ اول، جہانگیر اول، میران شاہ اور شاہ رخ میں سے کسی کو بھی حکومت نہ ملی، جبکہ تیموری سلطنت کی جانشینی تیمور کے پوتے پیر محمد کے ہاتھ میں چلی گئی، جو کہ جہانگیر اول کا بیٹا تھا۔ 1405 عیسوی سے لے کر 1407 عیسوی تک حکومت کرنے کے بعد پیر محمد سے تیموری سلطنت کی بھاگ دوڑ پیر محمد کے چاچا شاہ رخ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ شاہ رخ
1447 عیسوی تک تیموری سلطنت پر حکومت کرتا رہا۔ 1447 عیسوی میں اس کی موت کے بعد حکومت اس کے بڑے بیٹے مرزا محمد ترغی کے ہاتھ میں آئی۔ 1447 عیسوی سے لے کر 1449 عیسوی تک تیموری سلطنت پر جانشینی پر جھگڑا چلتا رہا، مگر پھر 1449 عیسوی میں مرزا محمد ترغی، جو کہ اولغ بیگ کے نام سے زیادہ مشہور تھا، کو اپنے بیٹے عبداللطیف مرزا کے سامنے مجبوراً حکومت سے دستبردار ہونا پڑا۔ 1450 عیسوی میں تیموری سلطنت کی بھاگ دوڑ عبداللطیف مرزا سے اس کے چاچا زاد بھائی عبداللہ مرزا کے ہاتھ منتقل ہو گئی۔ اس تمام عرصہ میں تیموری سلطنت میں مختلف دعوے داروں کی طرف سے سلطنت میں بغاوتیں ہوتی رہی، اور ایسی ہی ایک بغاوت میں امیر تیمور کے بیٹے میران شاہ کے پوتے ابو سعد مرزا تیموری حکمران عبداللہ مرزا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے 1451 میں عبداللہ مرزا کو قتل کر کے تیموری حکمرانی کی سند اپنے نام کر لی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو سعد مرزا تیموری سلطنت کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوانے میں کامیاب ہو گیا، مگر 1469 میں وہ ایرانی خطے میں حکومت کرنے والے اکاینلو حکمران اوزن حسن کے ساتھ ایک جنگ میں اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تیموری سلطنت میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب حالیہ عراق، ایران، افغانستان، پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت کے چند علاقے اس سلطنت کا حصہ تھے۔ بہرحال 1469 میں ابو سعد مرزا کی اوزن حسن سے شکست اور موت کے بعد تیموری سلطنت خراسان کے مغربی تمام علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور پیچھے جو کچھ بچا وہ ابو سعد مرزا کے بیٹوں میں تقسیم ہو گیا۔ ابو سعد مرزا کے بڑے بیٹے سلطان احمد کو سمرقند کے علاقے ملے، دوسرے بیٹے سلطان محمود کو مشرقی تاجکستان اور افغانستان کے علاقے بدخشاں کی حکمرانی ملی، تیسرے بیٹے اولغ بیگ دوئم کے حصے میں کابل اور غزنی کی حکومت آئی، جبکہ چھوٹے بیٹے عمر شیخ کو میراث میں فرغانہ کی حکومت نصیب ہوئی۔ فرغانہ کا علاقہ حالیہ 3 ممالک کی سرحدوں میں شامل ہے، جن میں مشرقی ازبکستان، جنوبی کرغستان اور شمالی تاجکستان شامل ہیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں تیموری سلطنت، جس کی بنیادوں میں بے شمار بے گناہ انسانوں کا خون دفن تھا، ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، جبکہ ایک مضبوط سلطنت کی ابتدا کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ 14 فروری 1483 کو عمر شیخ کی ایک اہلیہ قتلغ نگر خانم کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا، جس کا نام مرزا ظہیر الدین محمد رکھا گیا۔ عمر شیخ کی یہ اہلیہ منگولستان کے ایک خان کی بیٹی تھی، جو کہ چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کی نسل سے تھا، یا سادہ زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا ظہیر الدین کی والدہ چنگیز خان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ان کے نام کے ساتھ خانم کا لقب استعمال ہوتا تھا۔ مرزا ظہیر الدین محمد نے بابر کے لقب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ بعض مورخین کے نزدیک ان کی والدہ انہیں پیار سے بابر کہا کرتی تھی، اور بعض کے نزدیک یہ لقب عمر شیخ مرزا یعنی ان کے والد کے پیر و مرشد نے ظہیر الدین کے لیے تجویز کیا، جس کا فارسی زبان میں مطلب ہے شیر۔ 1494 میں ابھی بابر کم و بیش 12 سال کا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اسے فرغانہ کی حکومت سنبھالنا پڑی۔ 2 سال بعد اس نے سمرقند فتح کر لیا، مگر اس کے فوراً بعد ہی وہ فرغانہ کی حکمرانی سے محروم ہو گیا۔ فرغانہ کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش میں اس نے سمرقند کا کنٹرول بھی کھو دیا۔ 1501 عیسوی میں اس نے سمرقند اور فرغانہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور کوشش کی، مگر وہ اس کوشش میں ناکام رہا۔ 1504 عیسوی میں اس نے کابل کا علاقہ فتح کر لیا، جو کہ اس کے تایا اولغ بیگ دوم کے حصے میں آیا تھا، جو کہ اب
الغ بیگ دوئم کے شیر خوار بیٹے عبدالرزاق مرزا کے زیر انتظام تھا۔ بابر نے صفی حکمران شاہ اسماعیل اول کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے اور ایک دفعہ پھر سے وہ سمرقند حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اپنے ہی چاچا اور ماموں کی شورشوں کی وجہ سے وہ اس پر اپنا تسلط زیادہ دیر برقرار نہ رکھ سکا۔ ان 11 سالوں میں وہ کبھی تخت پر قابض ہوتا تو کبھی بھاگ کر جنگلوں میں پناہ لیتا، مگر اس فاتح کی رگوں میں 2 بڑے فاتحین کا خون تھا، اس لیے اس نے ہار نہ مانی۔ اب کہ بابر نے تنگ آ کر اپنے وراثتی علاقوں پر حکومت بنانے کا خیال ترک کیا اور نئے علاقوں یعنی ہندوستان کی طرف اپنی قسمت آزمائی۔ ہندوستان کی طرف بڑھنے سے قبل بابر، جو کہ اب ایک انتہائی تجربہ کار سپہ سالار بن چکا تھا، نے جدید حربی ایجادات کے لیے صفوی اور عثمانی سلطنت کی مدد حاصل کی۔ 1526 عیسوی میں بابر اور ہندوستان میں موجود سلطنت دہلی پر حکمران خاندان کے آخری چشم و چراغ ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کے مقام پر ایک خونریز معرکہ ہوا۔ اس معرکے میں بابر کے ساتھ صرف 12,000 جانثار تھے، جبکہ ابراہیم لودھی 1,00,000 آدمیوں کے ساتھ میدان میں اترا، مگر ابراہیم لودھی بابر کی جنگی مہارت اور حربی آلات کے سامنے بالکل بھی نہ ٹک سکا۔ اس کا سارا جنگی لشکر جلد ہی تتر بتر ہو گیا اور خود ابراہیم لودھی اس جنگ میں مارا گیا۔ پانی پت کی یہ جنگ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بنیادی نقطۂ آغاز تھا۔ بابر فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا اور پھر ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتا چلا گیا۔ گوالیار، حصار، ریاست میوات، بنگال، بہار وغیرہ کو ایک مختصر عرصے میں ہی اپنی مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس عرصہ میں بابر کے بیٹے ہمایوں کو مشہور زمانہ کوہ نور ہیرا پیش کیا گیا، جو کہ گوالیار کے راجہ کی ملکیت تھی۔ یہ ہیرا لگ بھگ 180 کیرٹ کا تھا۔ اس وقت اس کی اتنی قیمت تھی کہ اسے بیچ کر پوری دنیا کو 2.5 دنوں تک کھلایا جا سکتا تھا۔ 26 دسمبر 1530 عیسوی کو جب بابر کا انتقال ہوا تو اس کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل چکی تھی۔ بابر کو اس کی وصیت کے مطابق کابل میں دفن کیا گیا۔ بابر کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت کی ڈوریں اس کے پسندیدہ بیٹے ہمایوں کے ہاتھ میں تو آ گئی، مگر دوسرے بھائیوں نے بغاوتوں کا بازار گرم کر دیا، جن میں کامران مرزا، عسکری مرزا اور ہندل مرزا قابل ذکر ہیں۔ بابر نے اپنی زندگی میں مغلیہ سلطنت کو انتظامی اعتبار سے اپنے 2 بیٹوں ہمایوں اور کامران مرزا کے درمیان تقسیم کر دیا تھا، جس کی روح سے ہمایوں کے حصے میں ہندوستانی علاقے آئے، جبکہ اس کے سوتیلے بھائی کامران مرزا کے حصے میں کابل اور قندھار کی حکومت آئی، اور یہیں سے ان دونوں بھائیوں کے درمیان تلخیاں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ ہمایوں کے پاس چونکہ ہندوستانی علاقے آئے، اس لیے اسے مغلیہ سلطنت کا دوسرا فرما روا مانا گیا، جبکہ اس 22 سالہ نوجوان شہنشاہ کے زیر قبضہ ہندوستانی علاقوں میں جلد ہی اس کا سامنا شیر شاہ سوری جیسے منجے ہوئے کابل سپہ سالار سے ہو گیا۔ شیر شاہ سوری نے مئی 1540 عیسوی میں ہمایوں کو کنوج کے مقام پر شکست دی اور اسے ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ مجبوراً ہمایوں کو ایران کی طرف بھاگنا پڑا اور 15 سال تک جلا وطنی اختیار کرنی پڑی۔ یہ ہمایوں کی خوش قسمتی تھی کہ 5 سال بعد شیر شاہ سوری انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ بھی 1554 عیسوی میں فوت ہو گیا۔ کم و بیش 10 سال کے محدود عرصے میں ان 2 اموات کے بعد سوری خاندان ہندوستان میں اپنے زیر قبضہ علاقوں پر
حکمرانی برقرار نہ رکھ سکا۔ جب سوری تخت کو حاصل کرنے سوری خاندان کے ہی 3 سورما دعوے دار دہلی کی طرف بڑھے تو اسی دوران ہمایوں کو اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ ہمایوں نے ایک بڑی فوج اکٹھی کی جو کہ بہرام خان جیسے سمجھدار اور زیرک سپہ سالار کی قیادت میں تھی۔ 22 جون 1555 عیسوی کو معرکہ سرہند میں ہمایوں کی فوج نے سکندر شاہ سوری کو ایک عبرتناک شکست دی اور تخت دہلی ایک بار پھر حاصل کر کے مغلیہ سلطنت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ 47 سال کی عمر میں 27 جنوری 1556 عیسوی کو ہمایوں کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر محض 14 سال کی عمر میں مغلیہ سلطنت کا تیسرا حکمران بن گیا۔ جلال الدین اکبر کی حکمرانی کے ابتدائی سالوں میں سلطنت کے تمام اہم امور ہمایوں کے مخلص کمانڈر بہرام خان کے مشورے سے ہی سر انجام پاتے تھے۔ بہرام خان نے مغلیہ سلطنت کو دوبارہ کھڑا ہونے اور اسے مضبوط بنیادوں پر وسیع کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، لیکن جلد ہی اکبر نے بھی اپنی قابلیت ثابت کر دی۔ 20-22 سال کا ہونے تک وہ اپنی سلطنت پر اپنی گرفت کافی حد تک مضبوط کر چکا تھا۔ اکبر نے اپنے 50 سالہ دور اقتدار میں مغلیہ سلطنت کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ جلال الدین اکبر کی سب سے بڑی کامیابی تھی راجستھان کی جیت، جہاں سے وہ پورے شمالی ہندوستان پر اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ راجستھان کے ان قلعوں میں سے سب سے مضبوط قلعہ تھا چتوڑ کا، جو کہ راجپوتوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں توپوں نے پانی پت کی لڑائی میں بابر کو کامیابی دلوائی، وہیں فلک بوس چتوڑ کے اس قلعے کو حاصل کرنے میں اکبر کے لیے میچ لاک بندوق نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اسی میچ لاک بندوق کے بل بوتے پر 1568 میں اکبر نے چتوڑ کا قلعہ فتح کر لیا۔ راجستھان کی اس فتح سے اب پورا ہندوستان اکبر کے لیے کھلا پڑا تھا۔ 1592 عیسوی تک مغلیہ سلطنت کی سرحدیں بنگال سے لے کر افغانستان اور کشمیر سے دکن تک پھیل چکی تھیں۔ جلال الدین اکبر نے جہاں ہندوستان کی زمین کے بہت بڑے حصے کو فتح کیا، وہیں اس نے لوگوں کے دلوں کو بھی محبت اور امن سے فتح کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے پیش نظر اس نے نہ صرف ایک ہندو لڑکی جودھا بائی سے شادی کی، بلکہ ایک نیا مذہب دین الہی کے نام سے بھی ایجاد کیا، جو کہ اسلام، ہندو مت اور عیسائیت کے مختلف حصوں سے اخذ کر کے تیار کیا گیا تھا، تاکہ اپنی عوام میں مذہبی ہم آہنگی پیدا کی جا سکے۔ جلال الدین اکبر کی اس غلطی نے ایک مسلمان حکمران ہونے کی حیثیت سے اس کی تمام فتوحات اور کارناموں کو بے وزن کر دیا۔ 1605 عیسوی میں جلال الدین اکبر کی موت کے بعد مغلیہ سلطنت کی حکمرانی شہزادہ سلیم کے ہاتھ میں آئی، جو کہ جہانگیر کے شاہی نام سے زیادہ مشہور تھا۔ جلال الدین اکبر کے شہزادے سلیم کے علاوہ 2 اور بیٹے بھی تھے، جن کے نام بالترتیب مراد مرزا اور دانیال مرزا تھے، مگر یہ تینوں بھائی اپنے والد جلال الدین اکبر کے مشن کو آگے بڑھانے میں ناکام رہے۔ ابتدائی جوانی میں ہی یہ تینوں بھائی شراب نوشی کی قبیح عادت میں گر گئے، اور دونوں چھوٹے بھائی اپنے والد سے پہلے ہی شراب نوشی کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جہانگیر کے دور میں ہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کاروبار کی غرض سے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ مغل دربار میں داخلے کے بعد جو تحفے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر مغلیہ شہنشاہوں کے لیے لے کر آتے، ان میں مختلف قسم کی شرابیں ضرور ہوتی تھیں۔ اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی شہنشاہ جہانگیر سے ہندوستان میں تجارت کرنے اور فیکٹریاں لگانے کی اجازت لینے میں کامیاب ہو گئی۔
اسی مغلیہ سلطان کے دور میں ہی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا وہ معروف واقعہ بھی پیش آیا جس میں مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے جہانگیر کے دربار میں حاضری کے وقت گردن جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ انارکلی جو کہ مغلیہ دربار کی ایک لونڈی تھی کا فرضی واقعہ بھی اسی جہانگیر بادشاہ کے ساتھ منسوب ہے۔ جہانگیر کے 5 بیٹے تھے جن کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے: خسرو مرزا، پرویز مرزا، محمد خرم، جہاندار مرزا اور شہریار مرزا۔ جہانگیر کا بڑا بیٹا اپنے مرحوم دادا جلال الدین اکبر کا بہت لاڈلا تھا اور شاید اسی سبب اس نے 1606 عیسوی میں اپنے ہی والد کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ آگرہ سے نکل کر پنجاب چلا گیا جہاں اس بغاوت میں سکھوں کے گرو ارجن دیو نے اس کا ساتھ دیا۔ جہانگیر نے نہ صرف اس بغاوت کو کچل دیا بلکہ ارجن دیو کو بھی گرفتار کر لیا۔ ارجن دیو نے دوران قید یا تو خودکشی کر لی یا پھر ان کا قتل کر دیا گیا۔ مورخین اس بات میں متضاد رائے رکھتے ہیں، مگر اس کی موت سے مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان فسادات پھوٹ پڑے اور بڑی تعداد میں مسلمان قتل کر دیے گئے۔ کثرت شراب نوشی کے باعث آخری دنوں میں جہانگیر کی طبیعت خراب رہتی تھی اور ان کی پسندیدہ بیگم نور جہاں جو کہ اصل میں ہی عبور سلطنت چلا رہی تھی نے بھرپور کوشش کی کہ سب سے چھوٹے بیٹے شہریار مرزا کو تخت نشین کروایا جائے اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ 28 اکتوبر 1627 عیسوی کو جہانگیر کی موت کے بعد مسند حکمرانی گو کے شہریار مرزا کے ہاتھ میں آ گئی، مگر دربار میں اور فوج کے با اثر افراد کا رجحان جہانگیر کے موجود بڑے بیٹے محمد خرم کی طرف تھا۔ اس لیے شہریار مرزا زیادہ دیر مسند اقتدار پر ٹک نہ سکا۔ وہ اپنے بھائی محمد خرم سے شکست کھا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس شکست کے بعد شہریار مرزا کو قتل کر دیا گیا۔ 23 جنوری 1628 عیسوی کو شہریار کی موت کے بعد جہانگیر کا بڑا بیٹا محمد خرم جو کہ شاہ جہاں کے نام سے زیادہ مشہور ہوا نے مغلیہ سلطنت کے اگلے حکمران کی حیثیت سے اقتدار کے ایوانوں میں قدم رکھا۔ شاہ جہاں کا 30 سالہ دور اقتدار مغل فن تعمیرات کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ اس انجینئر یا معمار بادشاہ نے اپنی نادر تاریخی عمارات کے سبب بہت شہرت حاصل کی، جن میں شالامار باغ لاہور، تاج محل آگرہ، شاہی قلعہ لاہور میں موجود شیش محل اور لال قلعہ دہلی کے علاوہ کئی عمارتیں شامل ہیں۔ شاہ جہاں کے دور میں ہی 1634 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال تک کاروبار کرنے کی اجازت مل گئی۔ 1638 میں ہی شاہ جہاں نے قندھار کو صفاوت امپائر سے واپس چھین لیا۔ شاہ جہاں عثمانیوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب عثمانی تخت پر 17ویں عثمانی حکمران مراد چہارم براجمان تھے۔ 1657 عیسوی میں شاہ جہاں شدید بیمار ہو گیا اور اس اچانک علالت سے ملک کے سیاسی حالات میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی۔ 9 دنوں تک جب شاہ جہاں علالت کی وجہ سے دربار میں نہ آ سکا تو سیاسی حلقوں میں شہنشاہ کی تخت و سلطنت سے غیر موجودگی نے نہ صرف ایک طرف سوالیہ نشان چھوڑا بلکہ شاہ جہاں کے بیٹوں میں بھی سیاسی مخالفت عروج پر پہنچ گئی۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے: مراد بخش، شاہ شجاع، اورنگزیب اور دارا شکوہ۔ اورنگزیب شاہ شجاع کے دور میں ہی دکن کا گورنر تعینات تھا۔ دکن وہ علاقہ تھا جو کہ مغل سلطنت کے لیے ہر دور میں مشکلات پیدا کرتا تھا۔ اس علاقے پر گورنری کرنا اور اسے ماتحت رکھنا انتہائی مشکل کام تھا۔ کچھ عرصہ اورنگزیب گجرات پر بھی گورنری کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔
اورنگزیب نے گولکنڈہ اور بیجاپور کی بغاوتوں کو بھی کچلا اور ان علاقوں کو مغلیہ سلطنت میں واپس لے کر آیا۔ اس طرح اورنگزیب کو فوجی اعتبار سے حکومتی امور چلانے کا اچھا خاصا تجربہ ہو گیا، جبکہ دوسرے بھائیوں میں شاہ شجاع کے پاس بنگال کی گورنری تھی اور مراد بخش کے پاس گجرات کی گورنری تھی۔ دارا شکو جو کہ سب سے چھوٹا تھا، یہ پنجاب کا گورنر تھا۔ چونکہ اورنگزیب قائدانہ اور حربی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان سب بھائیوں میں سے بہتر تھا، اس لیے وہ ان سب پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہاں کو بھی حراست میں لے کر اسے قلعہ آگرہ میں نظر بند کر دیا اور خود 31 جولائی 1658 عیسوی کو مغلیہ سلطنت کا اگلا حکمران بن گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کو مغلیہ خاندان کا آخری قابل حکمران مانا جاتا ہے اور اس کے دور کو بھی مغلیہ سلطنت کا آخری سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی دور سلطنت مغلیہ کے زوال کا نقطۂ آغاز بھی تھا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک کٹر مذہبی حافظ قرآن بادشاہ تھا۔ اس نے مغلیہ سلطنت میں موجود بہت سی فضول رسمیں ختم کر دی۔ موسیقی جو کہ مغلیہ شاہی درباروں کی جان تھی پر پابندی عائد کر دی۔ چونکہ اورنگزیب مغلیہ سلطنت کو اسلامی اعتبار سے چلانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی بنائی گئی کئی پالیسیوں پر غیر مسلموں کو بہت اعتراض تھے۔ اورنگزیب کا زیادہ وقت دربار کے بجائے جنگی مہموں میں گزرتا تھا۔ انہوں نے جنوب میں کئی نئے علاقے مغلیہ سلطنت میں شامل کیے، جبکہ مغلیہ سلطنت میں ہر جگہ شورشیں زوروں پر تھی۔ مراٹھے پنجاب سے بنگال تک مختلف علاقوں پر قابض ہو چکے تھے۔ نواب آف بنگال اور نظام آف حیدرآباد اپنی علیحدہ سلطنتیں قائم کر چکے تھے، مگر پھر بھی اورنگزیب کی بہترین پالیسیوں کے سبب وہ ان سب کو اپنے قابو میں رکھنے میں کامیاب رہا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ وہ دنیا کے کل GDP کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ اس قدر امیر مملکت کا شہنشاہ شاہی خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے 1 پائی بھی اضافی نہیں لیتا تھا اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں مذہب سے بالا تر ہو کر لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی کابینہ میں مسلمانوں سے زیادہ قابل ہندو موجود تھے۔ اورنگزیب نے نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتاوی مرتب کیا، جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیری کے نام سے شہرت ملی، اور آج بھی یہ کتاب اسلامی فقہ میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ 3 مارچ 1707 عیسوی کو اورنگزیب عالمگیر 90 برس کی عمر پا کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کے 5 بیٹے تھے: بہادر شاہ، محمد اکبر، محمد اعظم شاہ، کام بخش اور محمد سلطان۔ اورنگزیب کی موت کے فوراً بعد اس کا تیسرے نمبر کا بیٹا اعظم شاہ تخت پر قابض ہو گیا، مگر اورنگزیب کے بڑے بیٹے بہادر شاہ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور جنگ جاجو میں محض 3 مہینے بعد ہی اعظم شاہ کو شکست دے دی۔ اسے اور اس کے بیٹے کو قتل کر کے وہ خود مغلیہ سلطنت کا اگلا 8واں حکمران بن گیا۔ اورنگزیب کے 5 بیٹوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو کہ امور سلطنت کو سنبھال پاتا۔ بہادر شاہ نے جب 19 جون 1707 عیسوی کو مغلیہ اقتدار سنبھالا تو اس کی عمر اس وقت کم و بیش 63 سال تھی۔ بہادر شاہ کے لیے اتنی بڑی سلطنت کو جوڑ کر رکھنا انتہائی مشکل کام تھا، جبکہ اندرونی محلاتی سازشوں کے علاوہ بیرونی محاذ پر بھی تقریباً علاقوں میں بغاوتیں پھوٹ پڑی تھی۔ فروری 1712 عیسوی میں بہادر شاہ کا انتقال ہو گیا اور مغلیہ اقتدار اس کے بیٹے جہاندار شاہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جہاندار شاہ نے اقتدار سنبھالتے ہی مغل شہزادوں کا قتل عام شروع کر دیا
اور ایک قلیل مدت میں ہی لاتعداد مغل شہزادوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ پھر جہاندار شاہ کا ہدف بنتا ہے اس کا بھتیجا فروخ سیار، مگر جلد ہی جہاندار شاہ اپنی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے سے قبل ہی اپنے بھتیجے فروخ سیار کے ہاتھوں جنگ آگرہ میں 10 جنوری 1713 عیسوی کو شکست کھا گیا۔ 11 جنوری 1713 عیسوی کو فروخ سیار مغلیہ سلطنت کے اگلے 10ویں حکمران کی صورت تخت مغلیہ پر رونق افروز ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ 12 فروری کو جب اس نے مغلیہ دارالحکومت دہلی کی طرف مارچ کیا تو اس کے ساتھ مغلیہ نویں شہنشاہ جہاندار شاہ کا سر ہاتھی پر سوار ایک شخص کے ہاتھ میں پکڑے بانس پر پرو کر بلند تھا، جبکہ اس کا جسم دوسرے ہاتھی پر تھا۔ ایک طرف جہاں مغلیہ خاندان میں تخت کے لیے ایک دوسرے کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، تو دوسری طرف سلطنت میں ہر جگہ بغاوتیں اور شورشیں برپا تھی۔ مگر اورنگزیب کے بعد آنے والے تمام علامتی یا نمائشی شہنشاہوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ سلطنت کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ اپنے عیش و آرام اور جام و شباب میں ہی مست تھے۔ نااہلی کا یہ عالم تھا کہ 1717 عیسوی میں فروخ سیار نے ایک شاہی فرمان جاری کیا، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو مغلیہ سلطنت کی حدود میں رہائش اور تجارت کے مکمل حقوق دے دیے گئے، صرف اور صرف 3000 روپے سالانہ ادائیگی کے عوض۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے وابستہ ایک سرجن ولیم ہیملٹن نے فروخ سیار کا ایک بیماری کا علاج کیا تھا۔ 1717 عیسوی میں اٹھائے جانے والے اس قدم کا خمیازہ پھر 1857 عیسوی میں مغلیہ حکومت کے خاتمے کی صورت ظاہر ہوا۔ 1717 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو دی جانے والی اجازت کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغلیہ سلطنت کی حدود میں ہر جگہ قلعوں کا ایک جال بچھا دیا، جہاں سے وہ تجارت کی آڑ میں اپنے اصل مشن پر کام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور شروع ہو چکا تھا جب بادشاہ سے زیادہ بادشاہ بنانے والوں کے پاس طاقت ہوتی تھی۔ مغلیہ دربار کے اندر اور باہر ایسے با اثر افراد اور دھڑے موجود تھے جو کہ ہر وقت اپنے پسندیدہ شہنشاہ کو تخت نشین کروانے کی کوششوں میں لگے رہتے۔ اس کی ایک واضح دلیل تھی فروخ سیار کی معزولی، کہ جس میں اجیت سنگھ آف میواڑ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ فروخ سیار کو 28 فروری 1719 کو معزول کرنے کے بعد رفیع الشان کے بیٹے رفیع الدرجات کو اگلا کٹ پتلی مغلیہ شہنشاہ بنا دیا گیا۔ مگر رفیع الدرجات کی یہ حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی اور وہ جلد ہی 3 ماہ میں مر گیا یا مار دیا گیا، اور اس کی جگہ اس کے بھائی شاہ جہاں دوئم کو اگلا کٹ پتلی مغلیہ شہنشاہ مقرر کر دیا گیا، جو کہ جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے بیمار تھا۔ یہ کٹ پتلی شہنشاہ بھی کم و بیش 100 دنوں کے بعد انتقال کر گیا۔ پھر 1719 عیسوی میں ہی شروع ہوتا ہے مغل شہنشاہ محمد شاہ کا دور اقتدار۔ اس کے دور میں مغلیہ سلطنت قدرے مستحکم ہوئی، مگر 1739 عیسوی میں ایرانی حکمران نادر شاہ نے ایران سے متصل مغلیہ سرحدی شہروں میں تباہی مچا دی، جس سے مغلیہ بالادستی کا تمام وہم تتر بتر ہو گیا۔ اس واقعے نے نہ صرف مغلوں کو نمایاں حد تک کمزور کر دیا، بلکہ دوسرے حملہ آوروں اور بالآخر ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بھی ہندوستان پر قبضے کی راہ کو ہموار کر دیا۔ مراٹھوں نے تو پہلے ہی جنوبی ہندوستان کا بڑا حصہ مغلوں سے چھین لیا تھا، جبکہ اب ان کی نظریں دہلی پر تھی۔ دوسری طرف 1748 عیسوی میں افغانستان کے حاکم احمد شاہ درانی نے بھی تخت دہلی پر حملہ کر دیا۔ مانوپور کی اس جنگ میں درانی فوج کو ناکامی تو ہوئی، مگر مغل فوج کو بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس جنگ میں مغل شہنشاہ محمد شاہ کا ایک خاص وفادار کمانڈر مارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ وقت اس جنگ میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کے علاوہ
اپنے اس کمانڈر کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور 26 اپریل 1748 کو اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ پھر مغلیہ سلطنت کی بھاگ دوڑ اس کے بیٹے احمد شاہ کے پاس آئی، جو کہ 2 جون 1754 تک مغلیہ حکمران کی حیثیت سے حکومت کرتا رہا۔ 1754 عیسوی میں اسے معزول کر کے عالمگیر دوئم مغلیہ تاج و تخت پر رونق افروز ہو گیا، جو کہ جہاندار شاہ کا بیٹا تھا۔ 1757 عیسوی میں جہاں مراٹھوں نے تقریباً دہلی فتح کر لیا، وہیں جنگ پلاسی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے شکست دے کر بنگال پر قبضہ کر لیا اور یہیں سے برصغیر میں برٹش راج کا آغاز ہو گیا۔ 1759 میں عالمگیر دوئم اپنے ہی ایک وزیر کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ عالمگیر دوئم کے بعد آنے والے تمام شہنشاہ علامتی یا پھر کٹ پتلی شہنشاہ رہ چکے تھے، جبکہ ہندوستان کے بڑے حصے پر یا تو مراٹھوں کا راج چل رہا تھا یا پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ ایک کے بعد ایک مغل علامتی حکمران آتا رہا اور پھر دور آتا ہے مغل 19ویں حکمران اکبر شاہ دوئم کا، جو کہ شروع ہوتا ہے نومبر 1806 عیسوی میں۔ اکبر شاہ دوئم کے دور میں ہی 1818 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مراٹھوں کو نہ صرف شکست دے دی بلکہ مراٹھا سلطنت کا باضابطہ طور پر خاتمہ بھی کر دیا گیا۔ مراٹھے خطہ ہند میں مغلوں کو کمزور کرنے کے اصل ذمہ دار تھے، مگر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے زیادہ دیر اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ اب مغلیہ حکمرانوں کا کردار برٹش راج کے ماتحت صرف ہندوستان میں ایک پینشنر یا وظیفہ یاب ملازم سے زیادہ نہ تھا، جبکہ انہوں نے ہندوستان میں چلنے والے سکوں پر فارسی متن کو انگریزی متن میں تبدیل کر دیا تھا کہ جس پر اب شہنشاہ کا نام بھی نہیں تھا۔ تجارت کی غرض سے آنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی 19ویں صدی کے آغاز تک ہندوستان کے بڑے حصے کا حکومتی کنٹرول حاصل کر چکی تھی۔ 1837 عیسوی میں آخری مغلیہ شہنشاہ بہادر شاہ ظفر مغلیہ تخت پر رونق افروز ہوئے۔ یہ شہنشاہ بھی اپنے والد کی طرح بے اختیار اور برائے نام حکمران تھا، جس کے اختیارات صرف اور صرف اپنے محل کے اندر تک محدود تھے۔ انگریز اب تک مصلحتاً مغل حکومت کا بھرم رکھتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کو علامتی ہی صحیح مگر شہنشاہ تسلیم کر رہے تھے، مگر وہ یہ ارادہ کر چکے تھے کہ مراٹھا کی طرح مغلیہ سلطنت کا بھی باضابطہ خاتمہ کر دیا جائے کہ اسی دوران گائے اور سور کی چربی سے تیار ہونے والے کارتوسوں کا وہ مشہور واقعہ جو کہ انگریزوں اور اہل ہندوستان کے درمیان 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک کا سبب بنا سامنے آ گیا، جس پر انگریزوں نے اپنی جدید سائنسی و حربی ایجادات کی بدولت بڑی آسانی سے قابو پا لیا۔ اسی واقعے کو بنیاد بنا کر انہوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر پر غداری کا مقدمہ چلا دیا۔ نہ صرف ان کے بیٹوں اور پوتوں کا سرطان سے جدا کر کے عبرت کا نشان بنایا، بلکہ بہادر شاہ ظفر کو قیدی بنا کر رنگون بھی روانہ کر دیا۔ اسی بے بسی کے عالم میں دیار غیر میں قید بہادر شاہ ظفر نے یہ مشہور شعر کہا تھا: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ دوستو، یہ تھی داستان مغلیہ سلطنت کی کہ جو لگ بھگ 300 سالوں تک خطہ ہند میں حکمرانی کرتے رہے، لیکن اپنی ہی غلطیوں کے سبب اس قدر بھیانک انجام سے دوچار ہوئے کہ مغل آخری حکمران بہادر شاہ ظفر کی بقایا اولادیں رنگون کی گلیوں بازاروں میں کہیں گم ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنا وجود کھو بیٹھیں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔